تو نبی جسے اپنی جگہ بٹھا دے اسے اٹھا کیسے سکتے ہو؟ صلوات بڑھے محمد آل محمد. بس کوتاہ کروں اپنی بات چونکہ محفل بھی ہونی ہے. تو یہ ہے سبیل اللہ کی مجسم سبیل. جسے حسین مل گئے اسے خدا مل گیا، جسے حسن مل گئے اسے خدا مل گیا، جسے علی مل گئے اسے خدا مل گیا، جسے نبی مل گئے اسے خدا مل گیا. سبیل الہی کو پہچانیے. اور پھر پنجتن پاک میں سبیل کی وہ 5ویں کڑی جسے حسین کہا جاتا ہے، اس حسین کی عظمت کو پہچانیے. نانا کی گود میں بیٹھے ہوئے، نانا کی گود میں بیٹھے ہوئے. نبی نے پوچھ لیا بیٹا یہ بتاؤ تم افضل یا میں افضل؟ اسے مبالغہ نہ کہنا، افضلیت کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں اور یہ تاریخی حقیقت ہے. نبی نے کہا بیٹا بتاؤ تم افضل یا میں افضل؟ کہا نانا میری جسارت معاف ہو، آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں افضل ہوں، میں افضل ہوں. کہا بیٹا ساری دنیا میں تو میں افضل ہوں، تم نے کیسے کہا کہ تم افضل ہو؟ مجھ سے افضل ہو؟ کہا ہاں نانا آپ سے افضل ہوں. سنیں گے طبیعت پھڑک جاتی ہے روایتیں پڑھ کے. کہا میں افضل ہوں. کہا بیٹا دلیل افضلیت کیا؟ کہا نانا جان بالکل سامنے ہے دلیل. میں آپ سے افضل ہوں اس اعتبار سے کہ جیسا نانا مجھے ملا ویسا آپ کو نہ ملا، جیسا بابا مجھے ملا آپ کو نہ ملا، جیسی ماں مجھے ملی ویسی ماں آپ کو نہ ملی. تو فضیلت کے اعتبارات ہوتے ہیں، اس میں مبالغے کی کیا بات ہے؟ حسین نے دعویٰ پیش کیا تو دلیل بھی دی. اب آتے جائیے میرے بھائی، توجہ دیتے جائیے، میں منزل پہ آ رہا ہوں. یہی حسین. اب حسین کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ خدا کی قسم حسین کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے اصحاب کو نہ پہچانے. اور جو اصحاب حسین کو پہچان لیں گے وہی حسین کا عرفان بھی حاصل کر سکتے. جن کی سمجھ میں آج تک اصحاب نہ آ سکے، اصحاب حسین، وہ حسین کو کیا پہچانیں گے؟ بس 2 منٹ وقت لوں گا میں اور منزل پاتا ہوں میں. امام حسین نے کربلا میں کیا کہا؟ وہاں بھی اپنی افضلیت کا اعلان. آواز دی خدا کی قسم جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں مصائب 2 منٹ بعد، ویسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے. چلیے حسن حسین دونوں سگے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر و مباحات کر لیں چونکہ دونوں بھائی ہیں. لیکن حسین باپ کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے میرے بابا کو نہیں ملے. اس سے آگے بڑھیے، جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے. بھائی توجہ دے لیں، اس لیے کہ میں پسینے پسینے ہو گیا، تھکا جا رہا ہوں اور مجھے رات بھر آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے اور آخری منزل ہے. اے حسین یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی دعویٰ بلا دلیل نہیں ہوتا؟ اب کیا وجہ ہے؟ آپ نے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، آسانی سے ذاکر پڑھ دیتا، آسانی سے مجمع سن لیتا. غور کریں حسین نے کیا کہہ دیا. حسین نے کہا جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے. جب تک چپ رہیں گے یہ جملہ دہراؤں گا. جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے. نانا کو، ابھی بابا اور بھائی کو روکیے، نانا کو بھی نہیں ملے. اس کا ذرا ترجمہ کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حسین کے اس جملے کے بعد حبیب کا مرتبہ سلمان سے بڑھ گیا. کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ابو ذر غفاری، توجہ ہے نا، جناب مسلم بن اوسجہ کا مرتبہ ابو ذر سے بڑھ گیا. جون حبشی کا مرتبہ جناب مقداد سے بڑھ گیا. کہ اس لیے کہ حسین کہہ رہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، اور نہ ہی میرے نانا کو ملے. ایک ایک توجیہ چھوٹی چھوٹی 2 منٹ کے اندر. دیکھیے اصحاب حسن اور اصحاب حسین میں ایک فرق یہ ہے کہ امام حسن کے اصحاب میں سے نہ جانے کتنے اصحاب تھے جو امیر شام کے ہاتھوں بک گئے. حتیٰ کہ آپ کے لشکر کے 2 سردار
وہ راتوں رات امیر شام کے ہاتھوں بک گئے، یعنی حسن سے جدا ہو گئے۔ اور اگر امام حسن کے اصحاب نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو امام حسن کو مجبور ہو کے صلح نہ کرنی پڑتی، کربلا وہی ہو جاتی، مگر چونکہ دیکھا کہ وہ اعوان و انصار جس معیار کے ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا صلح میں ہی فلاح و بہبود تھی، آپ نے صلح کر لی۔ اور یہ جو کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے میرے بابا کو بھی نہیں ملے، بھائی ذرا دل لگا دیجئے، 2 منٹ میرا ساتھ دیجئے، میرے بابا کو بھی نہیں ملے تو کوئی تو فرق ہوگا اصحاب حسین میں اور اصحاب علی میں۔ تاریخ کے ورق پلٹتا ہوں ایک ایک سطر، صفین کی جنگ ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ایک مرتبہ مولا کائنات نے اعلان کیا، چاہنے والوں نماز کا وقت آ گیا، صفیں مرتب کرو۔ آپ سناٹے میں، ابھی مصائب نہیں ہے بھئی، یہ میری 2 باتیں سن لیں جو پوری تقریر کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ صفیں مرتب کرو، نماز کا وقت آ گیا۔ علی کا ایک صحابی آگے بڑھا، یا علی تیروں کی بارش میں نماز ہوگی؟ کہاں ہیں آپ؟ یا علی تیروں کی بارش میں نماز ہوگی، چاروں طرف سے تیر چل رہے ہیں۔ علی نے کہا ہم اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں۔ بھائی ذرا کچھ باتیں لہجے سے پہچانا کریں۔ علی نے کہا کہ ہم اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں، جب تک چپ رہو گے یہی جملہ دوں گا، اسی نماز کے لیے۔ بھئی عجب جملہ ہے، ہم اسی نماز کے لیے تو لڑ رہے ہیں، اسی نماز کے لیے۔ علی کا لہجہ بتا رہا ہے کہ نماز تو ادھر بھی ہو رہی ہے، مگر یاد رکھو ہر نماز نماز نہیں ہے۔ تاریخ کا ایک ورق سنا آپ نے؟ علی کہہ رہے ہیں، یعنی امام نماز یاد دلا رہا ہے، اور علی کا صحابی کہہ رہا ہے تیروں کی بارش میں نماز۔ اور اب آئیے ذرا ایک سطر تاریخ کربلا سے۔ ابو ثمامہ سیداوی نے کہا جب سورج نصف النہار پہ آ گیا اور زوال کا وقت ہو گیا تو ابو ثمامہ سیداوی نے کہا فرزند رسول نماز کا وقت آ گیا۔ ارے آپ نے لیا ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ ارے یہاں کون کہہ رہا؟ وہاں امام نے کہا نماز کا وقت آ گیا، یا حسین کا غلام کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ یا حسین کا غلام کہہ رہا نماز کا وقت آ گیا۔ امام نے کہا ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین۔ ابو ثمامہ سیداوی تم نے ایسے وقت میں نماز کو یاد کیا جب تیروں کی بارش ہو رہی ہے؟ خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ پہچان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خالی واقعات سننے سے کیا ہوگا، اس کی توجیہ ہونی چاہیے نا۔ اب ایک بات اور رہ گئی، اور وہ یہ کہ حسین نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ ارے تو حسین کے نانا کے اصحاب میں اور خود حسین کے اصحاب میں کوئی تو فرق ہوگا۔ اب بہت سارے فرق تو ڈھونڈ کے لایا نہیں ہوں، ایک نمایاں فرق لایا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، میں تو ذرا سا آپ کی توجہات کو مرکوز کر دوں گا۔ حسین نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے، تو دونوں کے اصحاب میں کوئی تو فرق ہوگا۔ ارے آپ کو سمجھ لینا چاہیے فرق، ادھر اصحاب رسول ادھر اصحاب حسین، مگر دونوں کے اصحاب میں فرق کیا ہے؟ وہاں نبی بلا رہے ہیں تو وہ آ نہیں رہے، یا حسین چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں جاؤ تو یہ جا نہیں رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی، ممبر سے شعر تو نہیں پڑھتا، 4 مصرے یاد آ گئے، کیا پیاری بات کہی ہے کہنے والے نے۔ شاعر کہتا ہے کہ سنانے اپنے درد و غم کے افسانے نہیں جاتے، سنانے اپنے درد و غم کے افسانے نہیں جاتے، جمے بیٹھے ہوئے ہیں در پہ دیوانے نہیں جاتے۔ حسین ابن علی نے فطرتیں بدلی ہیں ایک شب میں، بجھی یہ شمع اور محفل سے پروانے نہیں جاتے۔ ایسے ہوتے ہیں پروانے۔ چراغ بجھا دیا، کہا جاؤ، چلے جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین نے کہا بیٹا علی اکبر چراغ روشن کرو۔ آ گیا منزل پہ۔ آج کی اس مجلس کے بعد
18 जवानाने बनु हाशिम के जनाजों की शबीहें बरामद होंगी। बस तसव्वुर कर लीजिएगा कि जब आप जनाजा उठाते हैं तो कम से कम 4 आदमी होते हैं। 4 आदमी हों तो कांधे के फराइज अदा हों, लेकिन 18 जनाजों की जब शबीहें हैं तो ये तसव्वुर करके लो लीजिएगा, ये उन जनाजों की शबीह हैं कि एक एक करके हुसैन ने अकेले उठाई। कैसे कैसे असहाब थे। हुसैन बड़े मजलूम हैं। मुझसे फरमाइश हुई कि इमाम हुसैन के मसाइब पढ़े। ज़ाहिर है पढ़ना भी चाहिए, इसलिए कि हुसैन के भाई की बारगाह है, लिहाजा अब्बास की खिदमत में हुसैन का पुरसा देना है। माशाअल्लाह आप मुतवज्जे हो गए। मैं देखता हूँ कि रोने के लिए मजमा बेचैन रहता है। कितने मजलूम है हुसैन। हुसैन की ज़बानी सुनिए। इमाम फरमाते हैं कि अना कतीलुल अबरा, मैं वो कुश्ते जफा हूँ जिसे रोला रोला के मारा गया है। ये मामूली जुमला नहीं, मैं वो कुश्ते जफा हूँ जिसे रोला रोला के मारा गया है। अल्लाह अकबर। हुसैन को कितना रुलाया गया। सुबह आशूरा से जो हुसैन ने रोना शुरू किया तो असर का हंगामा आ गया। कभी अली अकबर की लाश पर बैठ के रोए, कभी अब्बास के जनाजे पर बैठ के रोए, कभी कासिम के लाशे पर बैठ के रोए, कभी ओनो मोहम्मद के जनाजों पर बैठ के रोए, कभी नन्हा सा लाशा हाथ पे उठा के रोए। अल्लाह अकबर। सारा दिन हुसैन को रोने में गुजर गया। कितने मजलूम है हुसैन, कितने मजलूम है हुसैन कि अकेले हुसैन ने लाशें उठाई हैं। हमने देखा है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो जब उसकी तशय्ये जनाजा के लिए लोग आते हैं, जनाजा एक होता है, उठाने वाले हजारों होते हैं। लेकिन करबला में ये फलसफा उलट गया। वहाँ उठाने वाला अकेला हुसैन था, लाशें 72 थीं। कभी अली अकबर को उठा के लाए, कभी ओनो मोहम्मद की लाशों को लाए, कभी कासिम बिन हसन को उठा के लाए, कभी मुस्लिम इब्ने औसजा और कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर। और जब कोई न रहा तो 6 माह के कमसिन बच्चे को हाथों पर उठा के लाए। हुसैन के खजाने का आखिरी गौहर जिसे अली असगर कहा जाता है। मुझे मसाइब इमाम हुसैन के पढ़ने, लेकिन अली असगर के सिलसिले में एक जुमला कहूंगा, वो मेरा नहीं होगा, वो हुसैन का जुमला है। आपने फौजे जफाकार के सामने नन्हे अली असगर को पेश किया, हाथों पे उठा के पेश किया और कहा, फौजे जफाकार, अगर तुम्हारी निगाह में मैं खतावार हूं तो इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। साहिबान औलाद का मजमा सुनिए। इसे एक कतरे आपसे सैराब कर दो, अगर एक घूंट पानी पिला दोगे तुम्हारी फुरात में कोई कमी नहीं आ जाएगी। जब जालिमों का रहम ना आया तो इमाम ने फरमाया कि जालिमों, क्या तुम में कोई साहब औलाद नहीं है। इमाम के बड़े दर्द भरे जुमले हैं। क्या तुम में कोई साहब औलाद नहीं है। कोई जवाब नहीं आया। अब सुनिए जो इमाम ने जुमला दिया है, और जब आप सुनेंगे तो दिल तड़प जाएगा। साहिबान औलाद का मजमा सुनिए। एक मर्तबा इमाम ने कहा, अमा तरौनहु कैफा यतलज़्ज़ा, जालिमों, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मेरा बच्चा किस तरह तलज़्ज़ी कर रहा है। वह मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। क्या तुम देख नहीं रहे हो मेरा बच्चा किस तरह तलज़्ज़ी कर रहा है, तलज़्ज़ी कर रहा है। रोने वालों मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। एक तलज़्ज़ी के माना अगर आपको मालूम होते तो चीखें बुलंद हो जाती। तलज़्ज़ी किसे कहते हैं। इमाम ने कहा, क्या तुम देख नहीं रहे हो मेरा ये नन्हा मुजाहिद, मेरा नन्हा बच्चा किस तरह तलज़्ज़ी कर रहा है। तलज़्ज़ी अरबी का लफ्ज है, इसके माना मालूम है। तलज़्ज़ी एक कैफियत का नाम है जो मछली पर तारी होती है उस वक्त जब उसे पानी से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। रहने वालों, जब मछली पानी से निकाल के बाहर फेंकी जाती है तो उस पर 3 कैफियतें तारी होती हैं। पहले मछली उछलती है, जब उछलने की ताकत खत्म हो जाती है तो रेग पे तड़पती है। जब तड़पने की ताकत खत्म हो जाती है तो मछली कभी अपना मुंह खोलती है, कभी बंद कर लेती है। यही कैफियत नन्हे अली असगर पर तारी थी। अरे प्यास की शिद्दत से अली असगर उछले
اور اتنا اچھلے کے گہوارے سے زمین پہ گر پڑے. اور جب اچھلنے کی طاقت ختم ہو گئی تو باپ کے ہاتھوں پہ تڑپے, اور جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو گئی تو علی اصغر کبھی اپنا منہ کھول دیتے تھے, کبھی بند کر لیتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسین بچے کے لیے پانی مانگ رہے, جواب میں حرملہ کا تیر چلا. فانقلب الصبی علی یدی الامام, بچہ باپ کے ہاتھ پہ پلٹ کے رہ گیا. من الاذن الی الاذن, تیر ایک کان پہ پڑا دوسرے کان سے نکل گیا. یہ روایت کے فقرے ہیں, روایت کے فقرے ہیں یہ. اللہ اکبر. حسین پشت خیمہ پہ علی اصغر کو لائے اور لانے کے بعد دفن کر دیا. اور اب حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آئے در خیمہ پہ کھڑے ہوئے, آواز دی, یا زینب و یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی السلام. زینب تم پہ میرا آخری سلام, لیلا تم پہ میرا آخری سلام, ام کلثوم تم پہ میرا آخری سلام, سکینہ تجھ پہ بھی میرا آخری سلام, اماں کی کنیز فضہ تجھ پہ بھی میرا آخری سلام ہو. اللہ اکبر. اور سب کو سلام کرنے کے بعد اب ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں, بہن مجھے سید سجاد کے پاس لے چلو, میں اپنے لال سے رخصت ہو لوں. یہ وہ وقت تھا کہ جب امام نے آپ کو یاد کیا ہے. رونے والوں, آپ ہی یاد نہیں کر رہے ہیں, مجلس ڈسٹرب نہ کریں, بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں, مجلس ڈسٹرب نہ کریں, بیٹھ جائیں. امام نے ایسے وقت میں آپ کو یاد کیا, میری طرف متوجہ رہیں. بڑا دشوار ہے ایسے میں مصائب کا پڑھنا, آپ آرام سے سنیں مصائب ہوں اور دو آنسو بہا لیں. امام نے کہا مجھے سید سجاد سے بھی رخصت ہونا ہے. زینب نے سید سجاد کو بیدار کیا. دیکھا ایک شخص کھڑا ہے جس کا جسم پر اتنے تیر پیوست ہیں جیسے ساہی کے بدن پہ کانٹے ہوتے ہیں. آواز دی, پھوپھی اماں یہ میرے سامنے کون آ کے کھڑا ہو گیا؟ زینب کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ میرے ماجائے پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا ہے. کہا میرے لال تمہارا باپ حسین ہے. کہا میرے چچا کہاں چلے گئے؟ میرے بھیا قاسم کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ میرے بھیا علی اکبر کی شجاعت کو کیا ہو گیا؟ حسین کہہ رہے ہیں قد قتلا قد قتلا, بیٹا سب مارے گئے, میری شہادت میں دیر ہو رہی ہے, مجھے رخصت کرو. کہا بابا سب مارے گئے, ابھی میں تو زندہ ہوں. کہا وہ بھی ذرا عصا لائیے. عصا کا سہارا لے کے سید سجاد کھڑے ہو گئے. آواز دی, بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں میدان میں جاؤں گا. امام آگے بڑھے, سید سجاد کو کلیجے سے لگایا. کہ میرے لال یہ حسرت جہاد دل سے نکال دے, تیرا جہاد آج نہیں ہے, تیرا جہاد 11ویں محرم سے شروع ہوگا. رانڈوں اور بیواؤں کا قافلہ کربلا سے کوفے, کوفے سے شام تک لے کے جانا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منزل تک آنے دے مجھے بیٹا, میری شہادت میں تاخیر ہو رہی ہے. بس ایک پیغام ہے, اے میرے لال میرے چاہنے والوں تک پہنچا دینا. بیٹا سید سجاد جب قید شام سے رہا ہو کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ چاہنے والوں, ارے جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا. سنے پورے مصائب نہیں پڑھوں گا. امام رخصت ہوئے, بیویوں سے رخصت ہوئے, گھوڑے پر سوار ہوئے, میدان قتال میں آئے. زیادہ نہیں پڑھنا, سنیے. میدان قتال میں آئے, حجت تمام کی, جو کچھ کہہ سکتے تھے وہ اشقیاء سے کہا. کیا کیا جملے ہیں مولا کے, ظالموں ہمارے خون کے پیاسے کیوں ہو رہے ہو؟ کیا میں نے نانا کا دین بدل دیا؟ کیا میں نے شریعت بدل دی؟ کیا میں نے اسلام بدل دیا ہے؟ آخر میرا خون کیوں بہانا چاہتے ہو؟ کہا حسین تم بالکل بے خطا ہو, پھر بھی ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا بغضن لے ابھی, تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں مارنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسین کو جلا لایا. اللہ کرے شہزادی مدد کریں, مجھے اتنی طاقت مل جائے کہ میں 2 منٹ مصائب پڑھ دوں. حسین کو جلا لایا. ایک مرتبہ غلاف سے شمشیر باہر نکالی. اب ارباب مقاتل نے لکھا کہ حسین نے شجاعت کے جوہر اس طرح دکھائے کہ 53 منٹ میں 7 حملے کیے, اور 7 حملوں میں تیسرا حملہ اور 7واں حملہ اتنا شدید تھا کہ لشکر یزید کوفے کی دیواروں سے جا ٹکرایا. ارباب اعظم نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, سوچا نہیں یہ تیسرا اور 7واں حملہ شدت کیوں اختیار کر گیا.
ارباب مقاتل نے لکھا تیسرا حملہ حسین کا اس وقت شدید ہو گیا جب سیدہ کا لال لڑتے لڑتے وہاں آ گیا جہاں 18 برس کا جوان کا لاشا پڑا ہوا تھا. حسین کے تلوار کی گردش تیز ہو گئی. ارے ظالمو میرے بچے کی جوانی لوٹ کے کہاں جاتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدا ان آوازوں کو سلامت رکھ. شہزادی کی دعائیں لے رہے ہیں آپ. اور 7واں حملہ سنیے, وقت نہیں رہا میرے پاس. 7واں حملہ کب شدت اختیار کر گیا؟ ارباب مقاتل نے لکھا کہ 7واں حملہ حسین کا اس وقت شدید ہو گیا جب زہرا کا لال لڑتے لڑتے وہاں آ گیا جہاں برابر کے بھائی کا لاشا پڑا ہوا تھا. حسین کے تلوار کی گردش تھے کوئی ظالمو, ارے میری کمر توڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کیا کیفیت ہوگی حسین کی تصور کیجئے. رونے والوں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہا حسین نے, سنیے اور پرسا دیجئے. ایک جملہ کہا, وہ بڑا قیمتی جملہ ہے اور ایسا جملہ ہے کہ یہ جملہ حسین نے نہ حر کی لاش پہ کہا, نہ حبیب کے لاشے پہ کہا, نہ علی اکبر کی لاشے پہ کہا, نہ قاسم کے لاشے پہ کہا. یہ جملہ صرف اور صرف عباس کے لاشے پہ کہا ہے. جب تلوار کو گردش دی تو مڑ کے حسرت بھری نگاہوں سے بھائی کا لاشا دیکھا جو دونوں بازو کٹائے ہوئے فرات کے کنارے پڑا تھا. آواز دی, بھیا عباس اٹھ کے اپنے آقا کی جنگ تو دیکھو. نہیں 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 نہیں, حق ادا نہیں ہوا. بھیا عباس اٹھ کے اپنے آقا کی جنگ تو دیکھو. میں کہوں گا مولا یہ جملہ عباسی کے لاشے پہ کیوں کہا؟ کہے ذاکر تجھے پتا نہیں ہے, ارے کربلا میں ہر شہید ہر مجاہد کے دل کی حسرت نکل گئی مگر میرا بھیا حسرت جنگ لے کے چلا گیا. اے عباس ارے تم نہ لڑ سکے, آقا حسین کی جنگ دیکھو. اور اب اس کے بعد حسین اس منزل میں ہے, حسین اس منزل میں ہے. سنیے مصائب سنیے, حسین اس منزل میں ہے کہ زخموں سے چور ہیں, تیروں پہ جنازہ معلق ہے. یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے کہ جس نے دن بھر لاشیں اٹھائی ہیں, دن بھر لاشیں اٹھائی ہیں, لیکن جب گھوڑے سے حسین گرے تو حسین کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہ تھا. روئیے پرسا دیجئے, وفادار گھوڑا آگے بڑھا. ارے سب کی سنانی خیمے میں حسین لائے, حسین کی سنانی کون لائے؟ وفادار گھوڑا آگے بڑھا. خون حسین میں پیشانی رنگین کی خیمے کی طرف دوڑتا ہوا آیا. گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سکینہ نے سنی. ارے سکینہ سمجھی بابا آ گئے. اب جو پردہ ہٹایا کیا دیکھا؟ زین ڈھلا ہوا, باگیں کٹی ہوئی. ارے بیویوں نے گھوڑے کو حلقے میں لے لیا, سکینہ نے گلے میں باہیں ڈال دی. بابا کے گھوڑے, ارے میرے بابا کو کہاں چھوڑایا؟ سیال حضرات محترم, آپ کے سامنے انجمن عباسیہ محلہ حلقہ قصبہ منگلور ضلع ہریدوار اپنا مخصوص پروگرام 18 کمرے بنی ہاشم کی زیارتیں پیش کر رہی ہے. میں گزار ہوں جناب مولانا ساگر صاحب سے کہ وہ زیارتوں کی نام اسم گرامی پیش کریں. اور میں گزار ہوں سلطان خطابت علی جناب مولانا حیدر مہندی صاحب اور علی جناب مولانا رضی جناب منگلوری صاحب اور تمام
ہے.